ملک صاحب، 2025 کے شروع میں جو میں نے ایک پروگرام کیا تھا، جس میں ڈسکس کیا تھا کہ 2025 کیسا ہوگا، جس میں مجھے کئی اسٹرولوجرس نے بتایا کہ اس سال جنگیں ہوں گی، وبائیں ہوں گی، خون نظر آئے گا، اور ہم نے دیکھا اس سال کے پہلے 6 منتھ میں ہمیں شدید جنگیں نظر آئیں، یہاں تک کہ انڈیا پاکستان کے درمیان بھی جنگ نظر آئی۔ سر، اگلے 6 مہینے شروع ہو گئے ہیں، جولائی کا مہینے کا پہلا ویک بھی گزر گیا ہے، 6 مہینے جو شروع ہوئے ہیں یہ کیسے ہوں گے دنیا کے لیے، وباؤں کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے؟ کیونکہ اب تک تو ہمیں گراؤنڈ لیول پر تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جنگیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، چاہے وہ انڈیا پاکستان کی ہو، ایران اور اسرائیل کی ہو، چاہے وہ یوکرین اور رشیا کی ہو۔ آہستہ آہستہ سچویشن ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ریزولو ہو رہی ہے، لیکن ستارے کیا بتا رہے ہیں؟ کیا یہ جنگیں ختم ہو جائیں گی یہ اگلے 6 مہینوں میں، یا یہ دوبارہ پیک پہ جائیں گی؟ اگلے 6 مہینوں کے حوالے سے سر، اسپیسیفکلی جنگوں کے حوالے سے اور وباؤں کے حوالے سے بتائیے گا کہ جی جی جنگوں اور وباؤں کے حساب سے یہ مہینہ میں نے آپ کو بتایا پیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہائی لائٹڈ ہے۔ یہاں سے آپ کو تھوڑا سا ٹرن ڈاؤن دکھے گا، ہر چیز میں تھوڑی بہت جو ہے امپروومنٹ آنا شروع ہوگی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اکتوبر نومبر بہت امپورٹنٹ مہینے ہیں۔ یہاں سے دنیا میں تھوڑی بہت اسٹیبلٹی دکھے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ یہ بول رہے ہیں جنگیں ریزالو ہو گئی ہیں، ابھی تو مجھے لگتا ہے یہ جنگیں اور بڑے واضح طریقے سے ہونے والی ہیں اس مہینے میں۔ تو اگر یہ مہینہ جہاں میں نے آپ کو بہت دفعہ ہائی لائٹ کیا ہے، تو جنگوں کے لحاظ سے، موسمیات تبدیلی کے حساب سے، قدرتی آفات کے حساب سے، ہر لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے بعد سے آپ سمجھیں گے کہ سلولی گریجولی چیزوں میں تھوڑا فرق آئے گا، بٹ الٹیمیٹلی جو چینج آئے گا وہ مجھے دکھتا ہے اکتوبر نومبر سے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ کچھ اچھی چیزوں کی امپروومنٹ نہ رکھیں۔ اور میں نے آپ کو کافی دفعہ اپنے ویلاگ میں بتایا، کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کب امپروومنٹ آئے گی۔ آپ نے تو خیر پوری دنیا کے لیے بتایا، میں نے پاکستان کا بتایا ہے کہ جو دشا چل رہی ہے پاکستان کی، وہ وینس چل رہی ہے، 20 سال کی ہوتی ہے، 2007 سے سٹارٹ ہوئی تھی، 2027 میں فنش ہو گئی۔ اس کے بعد ہی پاکستان کچھ اچھے مقام کی طرف گامزن ہوگا، اس سے پہلے مجھے ذرا مشکل دکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جون میں نے آپ کے ساتھ ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا، 1 منتھ گزر چکا ہے جون کے شروع میں، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جون میں وباؤں اور قدرتی آفات کے حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے جب یہ پریڈکشن کی تھی اس کے چند دنوں بعد ہی انڈیا میں کرونا کا ایک نیا ویریئنٹ جو ہے اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ برازیل میں بھی اس کے اثرات دکھائی دیے، اور ممالک میں بھی اس کے کچھ کیسز سامنے آئے، کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ لیکن سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وباؤں کی یہ سلسلہ جو ہے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رکتا جا رہا ہے، چاہے وہ کرونا وائرس ہو، چاہے وہ دوسرے وبائیں ہوں، لیکن جب بھی مونسون آتا ہے اور جب سیلاب آتا ہے یا اس طرح کی آفات آتی ہیں تو نئی قسم کی وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ، کیونکہ اگر ہم پروگرام کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو اویئر کر دیں پہلے ہی تاکہ وہ احتیاط کریں۔ آپ کو وباؤں کے حوالے سے اگلے 6 ماہ کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ جو ہیں تھوڑے ڈیفیکلٹ ہونے والے ہیں، کوئی ان نون نیو ٹائپ کی وبائیں نظر آتی ہیں، جیسے میں نے کرونا کی بات کی تھی، ابھی کوئی اور ویریئنٹ آئے گا۔ یہ ایک سائیکل چل رہا ہے، سائیکل ختم ہوتا ہے، دوسرا سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ سائیکلنگ جو ہے پلانٹ کی ریوالونگ کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ پلانٹ چینج ہوں گے، میں نے آپ کو بہت اسپیسیفکلی بتایا تھا 14 جولائی، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، مارک کر کے رکھیے گا۔ یہاں سے آپ کو پوری دنیا میں ایک سینیریو میں چینجز، ہر چیز کے اندر بدلاؤ، اور ایک نیا جو ہوتا ہے نا ٹینس کا ماحول، یا یوں کہہ سکتے ہیں ایک نیا سائیکل جس کے اندر کوئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان میں جیسے جنگیں بتائیں ہیں، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ چینج، وہ مجھے 14 جولائی سے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے نیو ویریئنٹ آئیں گے، آئی ٹی کے اندر جو ہے بوم آئے گا۔ وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کا پوزیٹیو نوٹ ہے جس کو میں نہیں اگنور کروں گا، اس کے اندر بوم آئے گا۔ اس کے علاوہ مجھے اس سال میں کچھ اتنا خاص نہیں دکھتا۔ ناظرین، آج کل کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹس میں سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ دنیا بھر تباہی کے اثرات جو ہیں وہ دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ سر نے گزشتہ منتھ یہ پریڈکشن کی تھی کہ آئندہ کچھ ہفتوں میں کچھ ایسی آپ کو دنیا میں آفات دکھائی دیں گی جو کہ بڑی حیران کن ہوگی، جیسے جاپان میں سونامی ہو، یا پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں سیلاب کے، مختلف ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے حوالے سے بھی سر سے میں کر رہا تھا، امریکہ میں بھی کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں 30 افراد جو ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی، ایک عمارت زمین بوس ہوئی۔ تو اس کے علاوہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں جولائی کے منتھ کے حوالے سے اسپیشلی، کیونکہ مونسون بھی داخل ہو گیا ہے پاکستان میں، بارشوں کی وارننگ دی گئی ہے 9 اور 10 تاریخ کو۔ آج جو ہے
وہ 7 تاریخ ہے. تو اس کے علاوہ سر سے میں نے پوچھنا ہے کہ جولائی کا مہینہ جو ہے وہ کیا خبریں لے کر آ رہا ہے پاکستان کے لیے؟ کچھ آسانیاں لے کر آ رہا ہے یا پھر قدرتی آفات جو ہیں وہ کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں پاکستان میں یا ارد گرد کے ایریاز میں؟ وہ سر سے جانیں گے. سر کائنڈلی بتائیے گا کہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی بتائیے گا، کیونکہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، یہاں پر سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جولائی کا مہینہ قدرتی آفات کے حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے ابھی اس میں کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے کہ جولائی کے مہینے میں انہوں نے آلریڈی الرٹس جاری کر دیے. میں نے آپ کو لاسٹ مہینے سے بولا تھا کہ جولائی جو ہوگا ہر لحاظ سے ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے، چاہے وہ آپ کو قدرتی آفات کے حساب سے ہو، مین میڈ ڈسٹرکشن ہو. یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو ایک پیک پہ نظر آنے والی ہیں. ابھی مین میڈ ڈسٹرکشن تو ایک سائڈ پہ ہو گئی، جنگیں تو چل ہی رہی ہیں، لیکن یہ جو قدرتی آفات ہیں اس میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوگی کہ یہ جو جاپان اور انڈونیشیا، تبت، فلپینز اور یہ جتنے بھی نیپال والے ایریا ہیں، یہ جس پٹی میں آتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ڈسٹرکشن کے اس میں محسوس ہوتے ہیں پلانٹ کے حساب سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں یہ پرٹیکولرلی ایریاز بہت ہائی رسک پر ہیں. اور پتہ نہیں میری نظروں سے ایک CNN کی ہیڈ لائنز بھی گزری تھی کہ انہی وجہ سے، اور یہ جو پبلک الرٹس دی ہوئی ہیں یا ممالک نے الرٹس دی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جو اس سال کا سمر ویکیشنز ہیں، لوگوں کے کافی پلان جو ہیں ڈسمس ہوئے ہیں اور کافی لوگوں نے کینسل بھی کر دیا. تو یہ چیزیں بہت ایکسپیکٹڈ ہیں ان ایریا میں. جہاں تک پاکستان کا وہ رہا تعلق رہا، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بھی بتایا کہ آپ کو نارتھ اور ساؤتھ میں پرابلم دکھے گی، اور انفارچونیٹلی نارتھ میں ہی پرابلم ہو رہی ہے، اور یہ جو کراچی آتا ہے یہ ہمارا ساؤتھ میں آتا ہے. تو یہ جو ایریا ہے سندھ، بلوچستان اور آپ کا لٹل اپر سندھ کہہ سکتے ہیں، وہاں تک یہ ساؤتھ بنتا ہے. اور نارتھ کا آپ کو پتا ہے کہ سارے ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، راول پنڈی اور یہ سارے اسلام آباد، یہ ایریا نارتھ کی طرف پڑتے ہیں. تو یہ ایریا بہت ہائی کریٹیکل زون میں فی الحال. ان کو میرے خیال سے حکومت ابھی بھی لینینٹ لے رہی ہے ان چیزوں کو. یہ جتنے الرٹس دے رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے. تو جانی نقصان میں نے بتایا تھا کہ جانی تو سب سے زیادہ دکھ رہا ہے. اور میسو لیول پہ آپ دیکھیں، ایک حادثہ ہمارا پہلے ناردرن ایریا میں بھی ہوا تھا. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ایک ساتھ خدا نہ خاصہ 18-19 لوگوں کی نقصان ہونا. یہاں پہ یہ بول رہے ہیں بلڈنگ میں 30، اللہ کرے 30 ہی ہوں، مجھے نہیں لگتا. یہ جو ہے نا ایک ساتھ جنگ میں لوگوں کا جانا، لوگوں کی جو انتقال کر جانا، یہ جو ہے پلانٹری کمبینیشنز میں دکھتا ہے. اور اس کی وجہ سے میسو ڈسٹرکشن کا ورڈ میں نے پہلے بھی یوز کیا تھا کہ وہ میسو ڈسٹرکشن کے لیول کے حساب سے آپ کو جانی نقصان نظر آئے گا. تو یہ چیزیں ابھی انفارچونیٹلی جولائی میں دکھتی ہیں مجھے.